آپ کے پاس وہ لگژری نہیں ہے، سہولت نہیں ہے کہ اس سے کچھ ادھار لے لیا، اس سے کچھ ادھار لے لیا، سعودی عرب سے لے لیا، یو اے ای سے لے لیا، چائنا سے لے لیا اور بولا کہ ایک دو سال سکون سے گزار لیں گے، پھر آگے کی آگے دیکھی جائے گی. نو، اب وقت نہیں ہے. وی کین ناٹ کنٹینیو دا سیم وے ایز وی ہیو ان دا پاسٹ. ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر خاکہ نجیب صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. آئی ایم گریٹفل، تھینکفل سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں ایک سوال آپ سے تھوڑا سا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکانومی از کنیکٹڈ ٹو پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل سیناریو ان پاکستان. ملک کا جو سیاسی سیناریو ہے ڈاکٹر صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت راولپنڈی میں دھرنا دیے ہوئے ہے مہنگائی کے خلاف کہ بجلی کے بل کم کریں. ایک بلوچستان کی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پہ وہ اپنے حق کے لیے گوادر میں احتجاج کرنا چاہ رہی ہے پر ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے. ایک جماعت سیاسی جس کے اوپر آج سے پھر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، تحریک لبیک پاکستان. ایک جماعت پی ٹی آئی جس کو تو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کے اوپر نئے کیسز روز بنتے ہیں اور ان کے لیڈر آنے والے کئی سالوں تک کہا جا رہا ہے جیل میں ہی رہیں گے جب تک موجودہ حکومت ہے. اس سیاسی گہما گہمی اور اس سیاسی کھینچا تانی اور اس سیاسی دھرنوں کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے پاکستانی معیشت سٹیبل ہو پائے گی سر؟ تو اللہ، اس کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ کچھ جماعتیں تو جینوئنلی سمجھتی ہیں نا کہ پاکستان میں اس وقت بڑے ہی جسے کہیں گے ریڈیکل ریفارم جو ہیں وہ کرنے چاہیے. میں تو کہوں گا سب جماعتیں یہی سمجھتی ہیں. پرابلم جو آ رہا ہے طلحہ وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ایکسٹینٹ آف ریفارم ایفرٹ یا ایکسٹینٹ آف ریپڈ رسپانس چاہیے وہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اس وقت پاکستان کی وہ صلاحیت نہیں دکھا پا رہی کہ چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ ایف پی آر ہو، چاہے وہ ایکسپینڈیچر کٹس ہوں، چاہے وہ پاکستان کی کسی طرح ڈی ریگولیشن کر کے آسانیاں پیدا کر کے کاروبار چلانا ہو. یہ تین چیزیں ہیں بڑی کلیئر جو پاکستان کو آج کرنی ہے. اب چونکہ رسپانس کا جو مومنٹم ہے، جو فورس ہے، جو ڈیپتھ ہے وہ اتنی زیادہ چاہیے. چاہے آپ کوئی سیکٹر اٹھا لیں، دیکھیں آپ نے بجٹ کو اپروچ کیا کلیئرلی فرام اے ٹیکس پوائنٹ آف ویو. اب بات یہ ہے کہ بجٹ کو تو اپروچ ہی ایکسپینڈیچر ریفارم سائٹ سے کرنا چاہیے تھا، وچ مینٹ کہ میکسیمم 24% آپ نے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑھایا اس وقت، جبکہ پاکستان کا تو یہ 24 کی بجائے اس کو 20 کر لیں، 18 کر لیں. سو بالکل شاید اپروچ بہتر ہو سکتی تھی. اب اس پہ حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، وہ ہمیں بتائے گی، ہم اس پہ ایسے کام کر رہے ہیں. سو وی ٹرسٹ گورنمنٹ کے چلیں آپ ایکسپینڈیچر کا ریفارم کریں گے تو آپ کو اسپیس کریٹ ہوگی. سو یہ تو ایک نمبر 1 چیز ہے. تبھی ٹیکسز کو نیچے لایا جا سکتا ہے. اسپیشلی ٹیکسز 2-3 مد میں، ایک تو مد ہے پرسنل انکم ٹیکس کی، ایک مد ہے جو ٹیکسز اس وقت بجلی کے بلوں پہ ہیں. یہ 2 ٹیکسز کو تو ہینڈل کرنا ہی پڑے گا اگر ہم نے آگے چلنا ہے. میں ایک تیسرا بھی سمجھتا ہوں جو نان سیلریڈ پہ ٹیکس ہے وہ 49% ہو گیا ہے آن دا ہائر بریکٹ، اس کو یہ 3 چیزیں ہینڈل کرنی پڑیں گی. اس کے لیے میسو ایکسپینڈیچر ریفارم کٹس ری وزٹ وہ لازم و ملزوم ہے. آپ کبھی مجھے صرف ایکسپینڈیچر پہ لے لیجیے گا، میں ایک ایک چیز آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں. سر آج تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیوں گئے اولمپکس میں؟ کیا ضرورت تھی ان کی، جہاں ہمارے 7 کھلاڑی ہیں اور 27 گورنمنٹ آفیشلز اور ٹرینرز ہیں جو اس خرچے پہ جا رہے ہیں. سر میٹر آف دا فیکٹ ہے ہر کھلاڑی ہمارا لاسٹ پوزیشن میں آ رہے ہیں. چلے وہ بھی چھوڑ دیجئے، کھلاڑیوں کی تعداد بڑھتی، ایک غریب ملک کے ایک چھوٹے سے کھلاڑیوں کے دستے کو لیڈ کرنے کے لیے ایک پولیٹیشین کو ٹیکس پیئر کے پیسے پہ سر فرانس کا فری ٹور کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. So optics are also very important at this point when people are, struggling with bills, struggling with taxes. یہ بات درست ہے. پر دوسری بات جو طلع اصل ہے وہ یہ ہے کہ 25 کروڑ کا ملک اور ہاکی میں مطلب گولڈ لینے والا ملک. میں خود ہاکی کھیلتا تھا، یوز ٹو کیپٹن مائی اسکول. تو اب مجھے تو اتنی تکلیف ہے کہ میرا ملک کوالیفائی ہی نہیں کیا. سو اصل بات پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ہم نے جس طرح باقی چیزوں میں ڈیگریڈیشن دیکھی ہے اور اپنی صلاحیت کو ویکن ہوتے دیکھا ہے، تو کیا ہاکی، کیا باقی سوئمنگ، کیا باقی سپورٹس، سب میں 7 کا کنٹینجنٹ 25 کروڑ کا ملک. اب اس سے لگتا کیا ہے آپ کو؟ لگتا یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپورٹس میں، سپورٹس میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، بیکاز آپ بار بار آج بھی جو رسپانس ہے نا اس میں ایک اور غلطی ہو رہی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ چائنیز کو کہہ رہے ہیں ری پروفائل کر دیں، آپ آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ مکینزی کو کہہ رہے ہیں ایف پی آر کا ریفارم کر دیں. یار یہ جن ممالک نے ترقی کی ہے نا طلع، دے ہیو ڈیپینڈیڈ آن دیئر اون لوکل فوکس، چاہے وہ منموہن سنگھ ہو انڈیا میں،
چاہے وہ جنرل پارک کی ٹیم ہو ساؤتھ کوریا میں, لی کوان یو کے لوکل پروفیشنلز ہوں سنگاپور میں. سو بی ویری ویری کلیئر کہ کوئی بھی باہر سے آ کے میں دنیا کے لیے کام کرتا ہوں, میں ادر کنٹریز کے لیے کام کرتا ہوں, جو میرا پیشن پاکستان کو ٹھیک کرنے میں ہے وہ باقی پیڈ امپلائمنٹ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. پاکستان کو اپنی تھنکنگ واپس لینی ہے, پاکستان کو آؤٹ سورس جو ہم پروجیکٹس اینڈ پروگرام کی ڈپینڈنس ہے وہ واپس لینی ہے. اصل مسئلہ پاکستان کا آج بھی وہی ہے کہ اٹس این اے کمپٹنس چیلنج. یہ تینوں جو ایریاز ہیں, بجلی کا جو چیلنج ہے, یہ آئی پی پی تو ایک چھوٹا سا جز ہے یار سپلائی سائڈ کا جس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں تو ابھی مطلب ایک تنظیم نو ہونی ہے, ایک پروفیشنل سیٹ اپ میں سرجری کرنی ہے, یہ تو کرنی ہی پڑے گی ہمیں, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. اسی طرح ہمیں ایف پی آر کو بلڈ کرنا ہے اس طرح کہ آپ اس کو جو 22-23 ہزار امپلائی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کریں, آپ ہائر سیلری پہ اچھے لوگ ہی رکھیں, چاہے باقیوں کو گھر بٹھا دیں, اور ان کو امپاور کریں. چیئر پرسن لائیں 3 سال کا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ اس کمپٹنس کے چیلنج کو ڈیل کریں اور ہر ایریا میں ڈیل کریں, پروفیشنل سیٹ اپس لائیں. باقی امیڈیٹ رسپانس کے لیے جو آپ نے بات کی دھرنوں کی اور جو اس وقت ایک تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہے ملک میں, ایک چیز میں کہوں گا کہ کچھ سٹیپس حکومت کو فوری طور پہ لے لینے چاہیے ایکسپینڈیچر کٹس کے. پاکستان کی بجلی کو کم کرنے کے لیے جو ریٹ ہے ٹیکسز اٹھا دیں, ایک 3 روپے 28 پیسے ڈیٹ سروسنگ سر چارج ہے اس کو کم کر دیں, تاکہ 4-6 مہینے کا پھر آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل جائے. جو میکرو اسٹیبلٹی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے اس کو یوز کریں, اور جو سرجریز ریکوائرڈ ہیں وہ شروع کریں. اینڈ اگر یہ سب کام ہم 3 سے 5 سال میں اس طرف لگ گئے تو پھر دیر از ہوپ کہ ہم یہ جو اس وقت سسٹینیبل سی سچویشن ہے بیکاز آف دی آئی ایم ایف انگیجمنٹ, ریزروز تھوڑے کمفرٹیبل ہیں, ہم اس سارے کو بلڈ کر لیں گے انٹو اے گروتھ فریم. ڈاکٹر صاحب, ورنہ مشکلات کو حل کرنا بہت مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فچ کی خبر ہے CCC- سے CCC+, آپ اس کو اچھی خبر, بڑی خبر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ فچ نے 1 مہینہ بھر پہلے ہی کہا تھا کہ یہ حکومت 18 مہینوں میں چلی جائے گی. دیکھیے میں اس کو بڑا ہی آسان لوگوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی بہیو کر رہی ہے ٹپکلی جیسے اکانومیز آئی ایم ایف کے انگیجمنٹ کے بعد بہیو کرتی ہیں. میکرو اسٹیبلٹی ہے, ہمارا جو اگلے سال کا ایکسٹرنل کا چیلنج ہے وہ میٹ ہو گیا ہے. فچ نے اسی کو دیکھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا یہ بھی سوچئے کہ صرف ایک پلس ہی ایڈ کیا ہے. پاکستان 2015 میں B- اسٹیٹس پہ تھا. سو جسٹ مطلب پرسپیکٹو ٹھیک رکھیں. سو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو ان دس, بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ڈائریکشنلی وی آر موونگ ان دا کریکٹ وے کہ ایک میکرو اسٹیبلٹی فنڈ کی وجہ سے ہے. پر اگین ڈیپینڈنس یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے یہ اسٹیبلٹی ہے. اس کو سیمنٹ تو کر سکتا ہے پروگرام, پر جو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نہ ہی فنڈ کی کیپیبلٹی ہے نہ ہی کسی اور کی کیپیبلٹی ہے. آپ کو ان سارے نظاموں کو تنظیم نو کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کی سرجری آپ نے کرنی ہے. آج بھی منسٹریز میں, ریگولیٹری ایجنسیز میں جب تک پروفیشنلز ایٹ امپورٹنٹ پاورفل پوزیشنز نہیں آئیں گے جہاں پہ وہ تبدیلی کے چینج ایجنٹس